والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ واو عاطفہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو شان عطا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے دین کا علم دے رکھا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں میں اگر کوئی شان والا ہے تو وہ ایمان والا ہے، ایمان والوں کی شان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والوں میں سے وہ لوگ شان والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں مرتبے رکھے ہیں، ساری مخلوق میں اللہ نے انسانوں کو شان عطا کی ہے، اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو شان عطا کی ہے۔ ہر وہ شخص ایماندار ہے، ایمان والا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایمان والوں میں سے اللہ فرماتے ہیں بلند لوگ وہ ہیں، شان والے وہ ہیں، مقام والے وہ ہیں، اوتوا العلم درجات، کہ جن کو اللہ پاک نے علم عطا کیا وہ بھی درجوں کے اعتبار سے سارے ایمان والوں میں سے بھی ان کی شان اللہ پاک نے بلند فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام محمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، اور اعلان کس انداز کے اندر ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اے علم والو۔ میدان محشر میں آواز آئے گی، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جن کو اللہ پاک نے علم دے رکھا تھا، دنیا میں جن کو لوگ علماء کہتے تھے، لبیک 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 یا رب العالمین۔ اللہ کیا بات ہے، ہم حاضر ہیں، ہمیں آپ نے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے عرش کے قریب ہو جاؤ۔ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ، علماء کرام جتنے بھی ہوں گے، شروع سے لے کر قیامت تک سارے اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لم ادا علمی لأعذبکم، اے علماء کی جماعت، اے قرآن سمجھنے والوں، اے علم سیکھنے والوں، اے حدیث پڑھانے والوں، اے اللہ کے دین کے علم برداروں، اے نمازیں پڑھانے والوں، اے اللہ کا دین پڑھنے والوں، یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا، قرآن کی سمجھ اس لیے نہیں دی تھی، حدیث کا فہم اس لیے عطا نہیں کیا تھا تمہیں میں نے علماء کا نام اس لیے عطا نہیں کیا تھا لِأُعَذِّبَكُمْ، تاکہ میں تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں خدا آج ایک آرڈیننس جاری کرنا چاہتا ہوں، ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں،
اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ اسی طرح لوگوں نے سوالات قائم کیے کہ یہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جس کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، کینچی ہوتی ہے، اس کو لوگ درزی کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تیشہ ہوتا ہے، آری ہوتی ہے، اس کو لوگ ترخان کہتے ہیں، بڑی کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں لوہا ہوتا ہے، ہتھوڑا ہوتا ہے، اس کو لوگ لوہار کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں پھاوڑا ہوتا ہے اس کو لوگ زمیندار کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے اس کو لوگ دکاندار کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اس کو لوگ مولوی کہتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لقب کس کو عطا کیا ہے۔ مولوی اس کو نہیں آختے جڑا ترپڑ گنڈتا ہوئے، مولوی اس کو نہیں آختے جڑا لکڑیاں چھلتا ہوئے، مولوی اس کو نہیں آختے جڑا کپڑے سیڑتا ہوئے، مولوی اس کو نہیں آختے جڑا ترکھڑی مارتا ہوئے، مولوی اس کو نہیں آختے جڑا زمینداری کرتا ہوئے، مولوی اس کو آختے جس کے ہتھ میں اللہ دا قرآن تے نبی دی حدیث ہوئے۔ خدا تے مولوی نہ ہی میں تان دیتا ہے، میں نے مولوی نام تمہیں اس لیے عطا کیے، عالم نام اور یہ لقب میں نے تمہیں اس لیے عطا نہیں کیا لِأُعَذِّبَكُمْ کہ میں تمہیں عذاب دوں، اس لیے میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، لہذا تم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ جیسے شخصیت سے یہ چیز راوی ہے، وہ روایت فرماتے ہیں، ایک معمولی انسان نہیں، آج کل کے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، امام محمد رحمہ اللہ جیسے انسان۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں، ایک آپ کے گھر کا چوکیدار ہے، آپ اس کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، تستے تے کوٹھی دے گئے، دروازے گئے بدے دے کسب کتے کو کوئی گیٹی مار گنے تو مالکہ کو تکلیف ہوندی ہے، یار تو ہیں کون ہے کہ مڑی کوٹھی دے چوکیدارہ کتے کو مارنا آلا، وہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او سرمایہ دار، او جاگیردار، او خانہ، او نوابہ، او ملکہ، او سردارہ، تو کو اپنی کوٹھی تو غیرت آندی ہے، اور جڑا مسیحی میں نمازاں پڑھا دے، مسیحی میں اذاناں دے دے، مسیحی میں صفائیاں کر دے، ایک بڑے کرا دا چوکیدار ہے، مجھ کو اس تو غیرت آندی ہے۔ تو کہتے اپنے چوکیداراں تو غیرت کھا آگتے ہیں، خدا آگتے ہیں میں بھی اپنے چوکیداراں تو غیرت کھانا۔ تو کہ غیرتی ہو سے تڑی کی غیرت ہے، خدا آتے غیرت مانتے میں ہاں، سب سے بڑا غیور ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علماء کرام سے بعض لوگوں کو ویسی بغض ہوتا ہے، اور ان کو علماء سے بغض نہیں ہوتا، دراصل دین سے بغض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی دکان پر، کسی بینک پر، کسی کوٹھی پر، کسی مکان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ پہلے چوکیدار کو ایڈ کرتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے، اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ خزانے تک پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ دین کے چوکیدار ہیں، قرآن کے چوکیدار ہیں، حدیث کے چوکیدار ہیں،
اللہ کے گھروں کے چوکیدار ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ تو جن لوگوں کو دین اچھا نہیں لگتا ان کو قرآن کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو حدیث کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو مسجد کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو اسلام کے چوکیداروں سے نفرت ہوتی ہے۔ پہلے لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں تاکہ لوگ خود بخود دین سے متنفر ہو جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا ہے کہ چوکیداروں کو مضبوط کیا جائے جو دین کے محافظ ہیں۔ مثال سے ایک بات سمجھیں، ذہن کے اندر ڈالیں۔ ایک بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ووٹ دو۔ بھائی کس لیے آپ کو ووٹ دیں؟ وہ کہے گا جی میں آپ کے ملک کی حفاظت کروں گا، سرحدات کی حفاظت کروں گا۔ تو کیا وہ بادشاہ جو آپ سے ووٹ لے رہا ہے، آپ سے تعاون مانگ رہا ہے، وہ اکیلا حفاظت کرے گا؟ اکیلا نہیں کرے گا، بلکہ وہ حفاظت کرنے کے لیے فوج بنائے گا، فوج کا ایک سربراہ بنائے گا۔ پھر اس سرحدات پر نگران فوج کھڑی کی جائے گی، ہر طرح سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ دیکھیں چند دن پہلے ایران نے ہمارے ملک پر حملہ کیا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے ارباب اقتدار کو یہ بڑے شیطان ہیں۔ ایران بہت بڑا سازشی اور بہت بڑا شیطان ہے، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں سوئے ہوئے آپ کے یاروں کو معاف نہیں کیا۔ آپ کس بات کی مولی ہیں، میں کس بات کی مولی ہوں، ہمیں وہ کس طرح معاف کریں گے؟ لیکن یہ اس وقت بھی کہتے نہیں جی یہ ہمارا ہمسایہ دوست ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمسایہ ہے۔ جنہوں نے صدیق اکبر سے وفا نہیں کی، فاروق اعظم سے وفا نہیں کی، حضرت عثمان سے وفا نہیں کی، اسلام کے چوکیداروں سے، قرآن سے وفا نہیں کی، وہ آپ کے وفادار بن جائیں گے؟ آپ کس طرح کہتے ہیں یہ ہمارے وفادار ہوں گے؟ آج اس کا انجام دیکھ لیا۔ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے بمباری کی پاکستان پر، آخر مجبور ہو کر ہماری فوج نے پھر جب جواب دیا، اب بڑے پریشان ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو امام باڑے نظر آ رہے ہیں، یہ جتنی شیعہ سٹیٹ نظر آ رہی ہیں، پاڑا چنار کے اندر، گلگت کے اندر، یہ باقی جگہوں کے اندر، پنجاب اور سندھ کے اندر، ان کو آج بھی اگر ان کی جامع تلاشی لی جائے میرے دوستو، آج بھی ان کے پاس ایرانی اسلحہ موجود ہے اور یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ علماء کرام کو چن چن کے انہوں نے ختم کیا۔ وہ اکنواز جنگوی سے لے کر مسعود الرحمان عثمانی تک شہادتوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اب یہ اتنے دلیر ہو گئے کہ آپ کی سرحد پھلانگ کر فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ پر بھی حملہ کیا۔ اب تو ہوش آنی چاہیے آپ کو۔ چلو جنگوی شہید ہوئے، آپ کو ہوش نہیں، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے۔ فاروقی شہید ہوا، آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے۔ اعظم طارق شہید ہوا، آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے۔ شہادتوں کی ایک لمبی داستان، اب تو وہ آپ کی فوج کے در پہ ہو گئے۔ میرے دوستو، ایرانی کسی صورت میں بھی یہ اسلام کے خیرخواہ نہیں ہیں۔ سعودیہ والوں نے ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کیا۔ وہاں آپ نے دیکھا سرم کے اندر انہوں نے گیس چھوڑ کر آج سے کئی سال قبل کتنے حاجیوں کو شہید کیا، اور اس طرح حاجی شہید ہوئے جس طرح مکھیوں پر یا مچھروں پر سپرے کیا جاتا ہے وہ مر جاتی ہیں،
اس طرح انہوں نے بے گناہ حاجیوں کو شہید کیا. آپ کے یہ کس طرح وفادار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ایران کو اپنا وفادار نہ سمجھا جائے، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور پاکستان کے اندر ان کے وفاداروں کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے. جب تک آپ پاکستان کے اندر ان کے قائم ٹھکانوں کو ختم نہیں کریں گے، میں اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کامیاب ہونا چاہتے پاکستان کے اندر بسنے والے ان کے اندر جن کو ایران سے پڑھا کے یہاں پاکستان کے اندر فتنہ پروری کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو لگام دو، ان کی جامع تلاشی لو، ان کے اداروں کی جامع تلاشی لو، انشاءاللہ پاکستان میں خیر ہو جائے گی. آج بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس سب کا ذمہ دار ایران ہے، اور انڈیا کی حمایت سے، انڈیا کے پیسے کی طاقت سے، ایران کے راستے سے بلوچستان کے اندر وہاں یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بادشاہ جب کسی ملک کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو فوج متعین کرتا ہے، آرمی، بری فوج، بحری فوج، فضائی فوج، یہ نیوی ہے، یہ آرمی ہے، یہ ایئر فورس ہے، یہ فلانی فوج ہے، یہ فلانی فوج ہے. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے حافظوں کی فوج بنا دی. قرآن پاک کے تجوید اور اس کے پڑھنے کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے قاریوں کی فوج بنا دی. قرآن پاک کے معانی پر پہرا دینے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے علماء کی فوج بنا دی. اسی طرح ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم نے ایمان والوں کو ساری کائنات میں درجہ عطا کیا اور ایمان والوں میں سے علماء کو درجہ عطا کیا. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی کسی عالم دین سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں 4 آدمیوں کو بخش دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ پوچھنے والا، دوسرے نمبر پر مسئلہ بتانے والا، تیسرے نمبر پر اس مسئلے کو سننے والا، چوتھے نمبر پر علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جس نے مسئلہ پوچھا بھی نہیں، مسئلہ بتایا بھی نہیں، اس مسئلے کو سنا بھی نہیں، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے جہاں بھی ہے جدھر بھی ہے یہ بخشا گیا. علماء نے کہا یہ ہے کون؟ اس کی کھوج لگائی. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علماء سے، اس عالم دین سے محبت کرنے والا، پیار کا رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھنے والا یہ قبر میں ہے وہاں بخشا گیا، دکان میں ہے وہاں بخشا گیا، کھیت اور کھلیان میں ہے وہاں بخشا گیا، حتیٰ کہ جہاں ہے وہاں بخشا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کرام کی صحبت اور ان کے ساتھ نیک ارادے کے ساتھ پیش آنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں. اور پھر جو علماء سے بغض رکھتا ہے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے جب علماء کرام سے بغض رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 4 قسم کے عذاب مسلط فرما دیتے ہیں. آج دیکھیں چھوٹا بڑا بوڑھا مرد عورت جوان اٹھتے ہیں وہ علماء کرام کو بھونکتے ہیں. نکے نکے گوئیں بھی کیڑے انہیں وہ بھی بھونکتے ہیں. ہر کس و نہ کس جس کو استنجا کرنا دا طریقہ نہیں آتا، حلال حرام دا پتہ نہیں، مباح اور مشکوک کا پتہ نہیں، مکروہ تحریمی تنزیہ کا پتہ نہیں، فرض اور واجب کا پتہ نہیں، حتیٰ کہ اپنی ماؤ تے پیو دے نکاح دا بھی پتہ نہیں، وہ بھی اٹھ کے علماء تے پہنچتے ہیں.
حالانکہ اتنا پتہ نہیں کہ علماء نہ ہوندے یہ پونگن والے کو پتہ ہوا علماء نہ ہونا تو اج اسی آرامی ہوئیں حلالی نہ ہوئیں. یہ مولویاں نکاح پڑھ کے اساں کو آرامی ہونا تو بچایا حلالی بنایا. علماء نہ ہوتے ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا بکرے اور کتے میں کیا فرق ہے. یہ بتانے والے علماء ہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, بتانے والے علماء ہیں. حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے, بتانے والے علماء ہیں. پیشی دیاں 4 رکعتیں 10 نالے علماء ہیں. دیگری دیاں 4 رکعتیں 10 نالے علماء ہیں. صبح دے 2 فرض ہیں 10 نالے علماء ہیں. جمعے دیاں اتنی رکعتیں 10 نالے علماء ہیں. پھر بھی آتے علماء مندے, پھر بھی اٹھتے ہر کس و نہ کس. ایسی دجالیت ہے, وہ اٹھ کے علماء کو بھونکتے ہیں, علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اپنی حالت یہ, اپنا مبلغ علم یہ. سنو, آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین نے فرمایا کہ جب علماء کے خلاف بولا جائے گا 4 قسم کے عذاب مسلط ہوں گے. پہلا عذاب اللہ تعالیٰ قحط نازل فرما دیں گے. قحط آجل سی قحط آدھے مطلب نہیں کہ لوگ بھوکے مرسن. قحط آدھے ای مطلب ہے اے دیکھو آٹے ہستے لینا لگی دین, چینی ہستے پریشان ہیں. آج لکھپتی ہے وہ بھی پریشان ہے, ککھپتی ہے وہ بھی پریشان ہے, ارب پتی ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کا کاروبار ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کا کاروبار نہیں وہ بھی پریشان ہے. آئے آئے کر دے, ٹکڑا ٹکڑا کر دے, روٹی روٹی کر دے. میرے دوستو اس سے بڑی اور ذلالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب آپ کی اولادیں, آپ کے نوجوان, آپ کے بچے, آپ کے افراد علماء کے خلاف باتیں کریں گے, ان کی ذہنیت علماء کے خلاف ہو جائے گی, اللہ فرماتے ہیں میں قحط مسلط کر دوں گا. دوسرا فرمان, اگر آپ علماء کے خلاف ہوں گے, حضور نے فرمایا دوسرا عذاب, آپ پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے. اج تسی دیکھتے ہو ایک تو بد کے دعا آرامی آندا ہے, وہ ہٹتے تریا اس تو بڑا آرامی ہوندا ہے, وہ ہٹتے چوتھا اس تو بڑا آرامی ہوندا ہے. آج آپ نے حالت دیکھ لی, جنہاں لوکاں نواز شریفہ کو امیداں لائی دیاں سیاں وہ بھی ملیا, پچھو زرداری آیا وہ ملیا, بے نظیر آئی وہ ملی, پھر اس تو بعد جناب خان صاحب آئے تبدیلی کہن کے آئے, انہاں سنتے اے جی ننگی کیتی قوم, اے جی ننگی کیتی, ہن اپنی ٹوئی ٹکڑاں دے حیران ہیں. ہن کار پتر پیو دی نہیں مندا, تھی ماؤ دی نہیں مندی. اج اسی بڑے بڑے آختے ہیں نا جی بس ہستی پہنچ تو بستی وسا تو نکلے دن. تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیو, انشاءاللہ اے یا اے جا کوئی اور پھر آ گیا تو پھر تسی اگے دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. کسی نے کہا تھا نا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ نتیجہ علماء کرام کی مخالفت کا. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تیسرا عذاب, فرمایا جب آپ علماء کی مخالفت کرو گے آپ پر بددیانت قسم کے حکمران مسلط ہوں گے. تستے محکمہ مال دا افسر بددیانت ہو سی, پولیس دا بڈیرا بددیانت ہو سی, تستی فوج دا بڈیرا بددیانت ہو سی, تستی عدلیہ دا بڈیرا بددیانت ہو سی. آپ کے محکموں کے جو عمال ہیں, جو حکمران ہیں, جو ذمہ دار ہیں, وہ دیانتدار نہیں ہوں گے, وہ بددیانت ہوں گے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا علماء کی مخالفت. اللہ اکبر. چوتھی بات بڑی خطرناک,
فرمایا یہ 4 عذاب تو اللہ پاک 3 عذاب دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا جڑا علماء کو پونکتا ہے کیا کر دے؟ نہیں پونکتا تو چلو فرماتا ہے. علماء کرام کو جڑا گالیاں دینے یا ہو نا، گال فرماتا ہے، گالی فرماتا ہے، فرماتا چھوڑو نا. اور جڑا علماء کو، پیو کو، ماؤ کو، دادی کو، دادے کو، بزرگاں کو مندی گل ہے، اس کو پونکنا آختن. اس کو کیا آختن؟ پونکنا آختن. پونکنا. جڑا بڈیرے کو چنگ ماندا ہے نا، وہ پونکتا ہوندا ہے، فرمادا نہیں ہوندا. فرمایا جو علماء کرام کو پونکے گا، وہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. اس تا قبلے نال کے تعلق ہے. یہ مسیتیاں خانہ کعبہ دیاں تین، جڑا انہاں مسیتیاں کو آباد کرنا لے، مسیتیاں دے وارث، مسیتیاں دے چوکیدار، مسیتیاں دے بے باری مارنا لے، مسیتیاں پڑھانا لے، مسیتیاں چڑھنا لے، اے خانہ کعبہ دیاں تین. اللہ اکبر. جڑا انہاں دے چوکیداراں کو ماندا ہے، انہاں والا دعوت رہے، خدا آختے میں اس دا چہرہ قبلے کو لو پھیر چھوڑتا ہوں، اس دا پھر قبلے نال کے واسطے. اے خانہ کعبہ دیاں تین. اللہ اکبر. سنو حضرت علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی، دنیا ولایت کے تاجدار، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، ان کے حوالے سے امداد الفتاوی میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے. آپ فرماتے میں بصیرت سے یہ بات کہتا ہوں، آج بھی علماء کو بھونکنے والا اگر دفنا دیا جائے، حضرت فرماتے ہیں اس کی قبر اکھیڑ کے دیکھو، سیلاں چاہ کے دیکھو، تو ساں دبے ہو سی، دبتے پہلے نوالیا بھی ہو سی، اس کی داڑھی بھی شاید کدے ہوئی تے کنگھی بھی ماری ہو سی، اس کو خوشبو بھی لائی ہو سی، کافور بھی رکھے ہو سی، کفن بھی پائے ہو سی، تے کدے مجھ بڑا مالدار ہویا، مولوی صاحب لمیاں دعائیاں کیتیاں ہو سن، کدے غریب ہویا نکی جی دعا کر کے بچارہ دب چھڑے ہو سی، پر ہے کدے علماء دا گستاخ ہے. حضرت تھانوی آتے ہیں قبر پٹ کے دیکھو، حضرت لوری بھی لکھے قبر پٹ کے دیکھو، اس کا منہ قبلے پہ پھرے دا نہ ہوئے، وقت نستا نہ بدلا کے رکھ چھوڑو. آج بھی تجربہ کر کنو. اساں تے دنیا میں لوگوں دے منہ ڈنگے ہوئے دے دیکھیں. ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ کو پونکتا سا، میں اپنی اکھیاں نال دیکھے، اس کی جیب نکلی دی، وضو کردے لگے دا نا، جیبہ کو موڑ موڑ کے اندر کردے لگے دا. میں پوچھا کہ گل ہے؟ اس آخر ہون تے توبہ کر کے دیا ورے اسی جیبہ نال امام صاحب کو پونکتا رہے. تو اسی سمجھ دیکھیو یار، اے مولوی کہ عام لوگ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دی وراثت مال نہیں، جائیداد نہیں، زمین نہیں، باغ نہیں، اور دولت نہیں، درہم نہیں، اور دینار نہیں. انبیاء دی وراثت قرآن تے حدیث کا علم ہے. اس تے وارث علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. اس لیے حضور نے فرمایا، اللہ کے قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. سیدنا صدیق اکبر، نہ بولے ہو گناہ ہو جلسی کہ بولدا تے اتھے آدمی نے جتھے مولانا فضل رحمان دی گل لگی دی ہوئے اتھے چڑھ کے گال کر دے کرو. نار دے بچے ہو، مڑا پے مولانا فضل رحمان دے پیو دا شاگرد ہے تے تسی مڑے پیچھے نمازاں پڑھو. میں اپنے پیو دا شاگرد ہاں. مولانا فضل رحمان دا پے مڑا دادا استاذ ہے مفتی محمود، تے تسی نمازاں مڑے پیچھے پڑھو تے مولانا فضل رحمان کو چون چون کے گالیاں کڑو. خدا دی قسمیں ٹکرا نہ مارو اور تس دیا نمازاں نہیں ہوں گیا.
کیا بات کر رہے ہو یار؟ تسی کیا تو ملانے دا کم ہی ہے، مرحبا پہ ٹکرا مارے تے تس تے کرو وظیفے منگے؟ کدے سیاست پہ آنا گناہ ہوندا تے نبی علیہ السلام حکومت نہ کر دے، سیاست پہ آنا گناہ ہوندا صدیق اکبر حکومت نہ کر دے، اور سیاست پہ آنا گناہ ہوندا اور فاروق اعظم حکومت نہ کرتے، اور سیاست پہ آنا گناہ نہ ہوتا اللہ اکبر حضرت علی نمازیں پڑھاتے، حکمرانی نہ کرتے، اور سیاست پہ آنا گناہ ہوتا امیر معاویہ حکمرانی نہ کرتے، نمازیں پڑھاتے صرف۔ یہ نمازاں پڑھالنا ہی عبادت نہیں، اللہ دے دین دی حکمرانی یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کو بد کے عبادت ہوئے کہ اسمبلی میں کدے کوئی غلط گل پاس ہوندی ہے اتھے علماء کھل گنن، تستی اور کسے جائی بھی کوئی بل پاس ہوندے اتھے علماء کھل گنن، رکاوٹ بڑھ گنن، علماء اگر وہاں نہ ہوتے پتہ نہیں آج آپ کے سیکولر اور گمراہ وہاں کیا سے کیا چیزیں پاس کر لیتے۔ تستی اسمبلی بے اے گل زیر غور آسی کہ ننڈا ننڈے نال شادی کر رکھتے، اس پہ علماء اگے رکاوٹ بنن، اور کیا سے کیا چیزیں۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر رضی اللہ تعالی ان کا دور ہے۔ جنیک مر گیا، امام غزالی نے لکھا ہے، غزالی تک میں پہنچاتا ہوں، اگے امام غزالی کو لو پوچھو رہا تد کتھوں آندی ہے گل، میرا فرض ہے نا پہنچانا امام غزالی تک، مستند آدمی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے، جنازے کے لیے صفیں بندی، کیا دیکھا کفن کے اندر سے حرکت ہو رہی ہے، مردے دے کفنہ بچو حرکت ہوندی ہے لگی دی، لوکاں چل کے دیکھیا انہاں ہے کفن کی شلک تے لگے دا، جدوں دیکھیا تے جنے دے ہوتے بہت بڑا سپ تے دا بیٹھے دے، خوف طاری ہو گیا، لوگوں نے کفن ہٹایا، ایدا کو مارنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، اللہ پاک نے اس ایدا کو قوت گویائی عطا کر دی۔ سنو اور مسجد میں آنے والے نمازیوں، ایدا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اور مجھے مارنے والوں مجھے نہ مارو، ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، مجھے بڑے خدا سن بھیجے، خدا سن اس نے مسلط کیتے کہ میں اس کو قیامتی تک عذاب دے ساں۔ ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، اور ادھا بتا تو صحیح کیوں اس کو عذاب دیتا ہے، کیوں مسلط کیا تجھے اللہ نے؟ کہنے لگا خطایاہ ثلاث، اس لیے کتنیاں غلطیاں نا، بولو یار کتنیاں غلطیاں نا، یہی گل یاد کر کنو یار۔ پہلی غلطی اذا سمع الاذان لا یجیء الصلاۃ، پہلی غلطی تے یہ جدوں بانگ سندا سا نا تے نمازاں کو نہ آندا سا۔ دوئی غلطی ہے مالدار سا، صاحب نصاب سا، اس کول بھی سونا سا، تریمتی کول کنی رکھے دا سا، بڑیاں بڑیاں جائیداداں سیاں، یہ زکات نہ دیندا سا۔ اللہ اکبر، فرمایا بتا اے ایدا، اور تیسری غلطی کیا ہے؟ کہا لا یسمع قول العلماء، اے علماء دی گل نہ سندا سا۔ لا یسمع، اس تے بجھ گئے ہو تسی صاحب، لا یسمع قول العلماء، آتا تھا مولوی یہیں لگے دے انہیں یار، اے فضول ان دا کام ہے، اے یہیں لگے دے ان دی غلط ہے کان نہ رکھو۔ لا یسمع قول العلماء، آج بھی تاریخ کے اندر لکھا ہے، میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں، ہر جملے کا ذمہ دار ہوں کہ اس ایدا کے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، خدا آختا ہے میں تو سارے لوکاں بچو ایمان آلیاں کو چنیا، والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والیاں بچو خدا آختا ہے میں علم آلیاں کو منتخب کیتا، انہاں کو چنیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔